کہنے دو وہ حافظ حدیث بھی ہیں، ان میں سے سب سے پہلا وہ درخشندہ، وہ تابندہ ستارہ، بولو کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کی بات میں نے پچھلے خطبے میں کر دی تھی۔ ان کے بعد کس کا نام؟ جناب فاروق اعظم ہے۔ ان کے بعد کس کا نام؟ جناب عثمان ذی النورین ہے۔ اس کے بعد کس کا نام؟ جناب حیدر کرار ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں۔ مگر یہ چاروں کون ہیں جن کی تربیت میرے آقا نے مدینہ میں بھی کی، طائف میں بھی کی، اللہ اکبر، بیت اللہ میں بیٹھ کر بھی کی، اپنے گھر میں بلا کر بھی کی، حضرت خدیجہ کے پاس بیٹھ کر بھی کی، میرے برادر سیدنا ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، انسانوں میں سے سب سے پہلے اللہ کی نبی کی ذات پہ ایمان لائے۔ جناب فاروق اعظم کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا کو دنیا سے ختم کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، اللہ اکبر۔ رستے میں بہنوئی ملتا ہے، رستے میں ایک آدمی ملتا ہے، کیوں بھائی فاروق کہاں کا ارادہ؟ تلوار چمکائی ہوئی ہے۔ فرمایا آپ کو پتہ نہیں مکہ والوں نے اعلان کیا ہے جو نعوذ باللہ من ذالک محمد کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اللہ اکبر۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارا بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے۔ اچھا، ارادہ ترک کیا، اپنے گھر چلے گئے۔ ان لوگوں کے اندر بڑی انا بھی تھی، خاندانی لوگ تھے نا، کہ میرے گھر کے لوگ مسلمان ہو جائیں اور میں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا پھروں۔ فوری طور پہ دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ اکبر، اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ خیر دروازہ کھولا گیا، سعید بہنوئی نے دروازہ کھولا، فاروق اعظم جاہو جلال پڑا، کھینچ کے تھپڑ مارا، یہ تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ بہن کہنے لگی بھیا یہ بغیر وضو کے نہ سنایا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا اللہ کا ہم پہ فضل ہو گیا ہے۔ بہن کو بھی مارا، خیر احساس ہوا، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے بھائی سناؤ تو صحیح، تم پڑھتے کیا تھے؟ میں آواز سن رہا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، ہر آیت کے آخر میں اشقا، یخشا، العلا، استوى، تحت الثرى، اخفا، اسماء الحسنى۔ یہ مسجع مکفہ کلام ہے نا۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے یہ تو لگتا ہے مجھے کسی شاعر کا کلام ہے، یہ تو لگتا ہے مجھے کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، لیکن شاعر کا کلام نہیں ہے۔
فوری طور پہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ الحاقہ تم الحاقہ کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا. انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. اللہ اکبر. تم شاعر کا کلام کہتے ہو، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا قول ہے، کسی نجومی کی بات ہے. یہ آیت پڑھ دی سورۃ الحاقہ کی. ولا بقول کاہن، یہ کسی نجومی کی بات بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ جہان والوں کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے. خاموش ہو گیا. کہنے لگے اچھا، آنکھوں میں آنسو ٹپک گئے، مجھے بھی لیے چلو اپنے اس نبی کے پاس. اللہ اکبر. انقلاب، یہ تبدیلیاں، یہ ذہن سازیاں، یہ قرآن جب کر جائے، دنیا جہان کی کوئی مصیبت اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی، کوئی دماغ اثر نہیں کر سکتا، کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی. بہن کہنے لگی بھیا وہاں جانے کے لیے غسل واجب ہے. غسل کیا. میرے آقا اپنے چند صحابہ کے ساتھ دار ارقم میں موجود ہیں، چند مٹھی بھر لوگ ہیں. کچھ دیر کے بعد فاروق اعظم تلوار کو، وہ تلوار تو خیر ان کا زیور تھا، وہ وادی کے قریب پہنچے. صحابہ نے دیکھا وہ عمر آ رہا بھائی، آج یہ مکے کا چودھری بھی ہے، خیر نہیں ہے آج. میرے آقا کو پتہ چلا، فرمایا اس کو آنے دو، خیر ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اگر نیک ارادہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو اس کی تلوار اسی کا سر ہوگا. حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نعرہ تکبیر بلند ہو گیا. آج مکے کا چودھری، وہ وقت تھا میرے آقا نے دعا کی تھی، اللہم اہد، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب. یا اللہ عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، یا اللہ اس کو مسلمان کر کے اسلام کو غلبہ دے دے. میں لفظ بول رہا ہوں، اللہم اعز الاسلام، میرے آقا کی دعا کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اللہ خطاب کے بیٹے عمر کو مسلمان کر کے، یا ہشام عمر بن ہشام، ہشام کے بیٹے عمر ابو جہل کو مسلمان کر کے اللہ اسلام کو غلبے عطا فرما. ادھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ مجھے غلبہ دے دے مدینے میں، اللہ مجھے عزتیں دے دے مدینہ میں. یہ 13 سال کی محنت، گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے، ان میں سب سے پہلے ابو بکر ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان ہے، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق ہے، اس کے بعد سیدنا عثمان ہے، اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. میرے برادر، یہ تو مکے کے اندر ان کی تربیت ہوئی ہے، تربیت ہونے کے بعد یہ مدینہ میں آن پہنچے ہیں. میرے برادر، تکلیفوں کو سہنے کے بعد، مشکلات کا دور دیکھنے کے بعد یہ سارے لوگ مدینہ میں پہنچے ہیں. آپ نے باضابطہ طور پر ایک سلطنت کے باسی ہونے کے حوالے سے ان کی تربیت کی ہے، ان کو رہبر بنا دیا، ان کو قائد بنا دیا، ان کو لیڈر بھی بنا دیا. معلوم یہ ہوتا ہے ریاست کا مالک اپنی قوم کو کچھ سکھاتا ہے، لیکن قوم کو کب سکھایا جاتا ہے؟ جب ریاست کا مالک خود سیکھا ہوا ہو.
اور جس ریاست کے مالک نے ساری زندگی غیر مسلموں کے پاؤں کو چاٹا ہو، وہ کبھی مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں کی تربیت کر سکتا ہے؟ میرے آقا کی تربیت اللہ نے کی، ماریں کھائیں، وہ ایک نظام تھا اللہ کا، مگر مدینہ میں آ کر اپنی اسی قوم کو 1,24,000 کم و بیش وہ صحابی بن گئے۔ مدینہ میں آ کر یہ ریاست مدینہ کا عظیم پہلو ہے کہ اس ریاست مدینہ کے والی نے اللہ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہائے ہائے، ابو بکر کو صدیق بنا دیا اللہ، عمر بن خطاب کو فاروق بنا دیا، جناب عثمان کو ذی النورین غنی بنا دیا، جناب اللہ اکبر علی المرتضیٰ کو حیدر کرار بنا دیا۔ یہ ایک نہیں ہے میرے برادر، کتنے صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ میرے برادر عبد الرحمن عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، یہ 10 صحابہ کرام کا نام لے کر کہا یہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ میرے برادر اسی پہ بس نہیں ہے، یہی یہ تیار کردہ قوم جو ہے، یہ تیار شدہ، یہ تربیت یافتہ، یہ عظیم لوگ جو ہیں میدان بدر میں 313 بن گئے۔ یہ سارے لیڈر تھے، یہ سارے لیڈر تھے، اس لیے کہ ان کا لیڈر ان کے آگے ہے، ان کا لیڈر ان کے آگے ہے۔ گرفتاری لیڈر پہلے دیتا ہے، اس کے بعد قوم اس کے پیچھے چلتی ہے۔ میرے برادر، آپ یہ کیا بات مجھ کی زبان سے سن رہے ہو؟ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈر سب سے آگے ہے، قوم اس کے پیچھے ہے۔ وہ کیسے بھائی؟ جناب آقا علیہ السلام نے میدان احد میں صحابہ کرام کو مقرر کیا، آپ نے یہ دستہ نہیں چھوڑنا۔ میدان احد میں جا کے دیکھیں، احد پہاڑ پہ یہ ایک ایریا، یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ خیر بے تقاضا بشی یہ جگہ چھوٹ گئی، مال غنیمت کو لوٹنے میں مصروف، ادھر سے اچانک کافروں نے حملہ کر دیا، میرے آقا اکیلے کھڑے۔ النبی لا کذب، اے کافرو، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں سے پسند فرمایا ہے، میں اکیلا ہی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا کی زبان سے اونچی آواز سنی، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ کرام امڑ آئے، بظاہر شکست ہو رہی تھی، اللہ نے اس شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے لیڈر جو ہے وہ سب سے پہلے فرنٹ پہ ہے۔ مجھے بتائیں میرے آقا نے جتنی جنگوں میں حصہ لیا، فرنٹ پہ کون تھا؟ فرنٹ پہ کون تھا؟ بدر میں فرنٹ کون تھا؟ احد میں کون تھا؟ خندق میں کون تھا؟ خیبر میں کون تھا؟ 28-29 جنگیں ہیں جن میں میرے آقا نے بنفس نفیس اپنا جسم بھی پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام آپ کے پیچھے ہیں، یہ نہیں چلو بھائی عثمان چلو، چلیں بھائی فاروق تم پہ چلو، میں آتا ہوں، نہیں۔ جب ریاست بن رہی تھی، میرے آقا نے اپنا آپ خود پیش کر کے اپنی لیڈری کو ثابت کیا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے میدان امر میں آتا ہے۔ اب میں شہادتیں پیش کرواتا رہوں نوجوانوں کی، میں خود نہ جاؤں۔ میرے آقا کے دندان کس جنگ میں شہید ہوئے؟ میدان احد میں۔ ضربے کس جنگ میں لگی؟ میدان احد میں۔ اور آپ نے اعلان کیا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ وصفانی من بنی ہاشم، اللہ نے مجھے بنو ہاشم سے پسند فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کا اپنے آپ پیش کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے جو لیڈر ہے وہ لیڈر پیدا اس وقت کر سکتا ہے جب وہ خود فرنٹ پہ ہو۔ میرے آقا نے ایسا کام کیا، کر کے دکھایا، پھر دیکھیں لیڈرشپ کیسے بنی۔
ابو بکر صدیق بن گئے، 2.25 سال حکومت کی مدینہ میں، وہ 10 سال جو آپ نے بنیاد بنا دی تھی اس کو سنبھالا کہ نہیں؟